السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پیارے دوستوں اور عزیزوں، اللہ کی ذات سے امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج ہم پڑھیں گے اسماء موصولہ۔ اسماء موصولہ مبنی اسماء میں سے ہیں، یعنی ان اسماء میں سے ہیں، ان ناؤن میں سے ہیں کہ جن کا آخر عامل کے بدلنے سے نہیں بدلتا ہے، تثنیہ اور این اور ایتن کو چھوڑ کر۔ یہ معرب ہے، مبنی نہیں ہے۔ جس طرح اردو زبان میں جو جس نے، جنہوں نے وغیرہ الفاظ کا استعمال ہوتا ہے، اسی طرح عربی زبان میں ان کے لیے اسماء موصولہ کا استعمال ہوتا ہے۔ اسم موصول اس اسم کو کہتے ہیں جو کسی خاص شخص، چیز، جگہ وغیرہ کو بتلاتا ہے اور اپنے بعد والے جملہ سے مل کر مکمل معنی دیتا ہے۔ اپنے بعد والے جملہ سے مل کر مکمل معنی دیتا ہے۔ اسم موصول کے بعد والے جملہ کو صلہ کہتے ہیں۔ صلہ، یہ صلہ جملہ خبریہ ہوتا ہے، جملہ خبریہ ہوتا ہے، اور جملہ خبریہ کی دو قسمیں ہیں، جملہ فعلیہ، جملہ اسمیہ۔ تو اسم موصول کے بعد والا جملہ جملہ فعلیہ بھی ہو سکتا ہے اور جملہ اسمیہ بھی ہو سکتا ہے، تو دونوں صورتوں میں وہ جملہ صلہ کہلائے گا۔ ایک بات۔ دوسری بات یہ یاد رکھیے کہ صلہ کے اندر ایک ضمیر ہوگی جو اسم موصول کی طرف لوٹے گی۔ تیسری بات یہ یاد رکھیے کہ اسم موصول اور صلہ کے اندر جو ضمیر ہوگی وہ جنس اور عدد میں یکساں ہوں گے، جنس اور عدد میں یکساں ہوں گے۔ یعنی اگر اسم موصول واحد مذکر ہے تو صلہ کے اندر جو ضمیر ہوگی واحد مذکر کی ہوگی۔ اسم موصول اگر تثنیہ مذکر ہے تو صلہ کے اندر جو ضمیر ہوگی وہ تثنیہ مذکر کی ہوگی۔ اگر اسم موصول جمع مذکر ہے تو صلہ کے اندر کی ضمیر جمع مذکر کی ہوگی۔ ایسے ہی اگر اسم موصول واحد مؤنث ہے تو صلہ کے اندر کی ضمیر واحد مؤنث کی ہوگی۔ ایسے ہی اگر اسم موصول تثنیہ مؤنث ہے تو صلہ کے اندر کی ضمیر بھی تثنیہ مؤنث کی ہوگی۔ اسم موصول جمع مؤنث ہے تو صلہ کے اندر کی ضمیر بھی جمع مؤنث کی ہوگی۔ چلیے اب مثالوں کے ذریعے سے سمجھتے ہیں۔ جیسے جاء الذی فاز فی الامتحان، کہ آیا وہ شخص جو کامیاب ہوا فی الامتحان، امتحان میں۔ تو یہ الذی اسم موصول ہے، الذی اسم موصول ہے، اور فاز فی الامتحان یہ جملہ فعلیہ ہے، صلہ ہے، جملہ فعلیہ ہے، صلہ ہے۔ تو فازہ کے اندر ایک ضمیر ہے، مذکر کی ضمیر ہے جو لوٹ رہی ہے الذی اسم موصول کی طرف۔ الذی اسم موصول واحد مذکر ہے تو صلہ کے اندر جو ضمیر ہے ہوا وہ بھی واحد مذکر کی ضمیر ہے۔ یہ جملہ فعلیہ کی مثال، صلہ جملہ فعلیہ کی مثال ہے۔ صلہ جملہ اسمیہ کی مثال دیکھیے، یہ ہے جاء الذی ابوہ عالم، آیا وہ کہ جس کا باپ عالم ہے۔ تو یہ ابوہ عالم، ابوہ عالم یہ صلہ ہے، الذی اسم موصول ہے۔ ابوہ عالم یہ صلہ ہے، جملہ اسمیہ ہے۔ اس کے اندر جو ہو ضمیر ہے، ہو ضمیر لوٹ رہی ہے اسم موصول الذی کی طرف۔ الذی واحد مذکر ہے تو صلہ کے اندر جو ضمیر ہو ہے وہ بھی واحد مذکر ہے۔ آیا وہ شخص کہ جس کا باپ عالم ہے۔ اسم موصول، اسماء موصولہ کے الفاظ یہ ہیں، واحد کے لیے، واحد مذکر کے لیے الذی، اور تثنیہ مذکر کے لیے اللذانی، اللذینی۔ یہ اللذانی تثنیہ ہے، یہ معرب ہے، مبنی نہیں ہے۔ حالت رفع میں اللذانی ہوگا اور حالت نصب اور جر میں اللذینی ہوگا، اور اللذینہ جمع مذکر کے لیے ہے، یہ مبنی ہے۔ تو اللذی اور اللذینہ مبنی ہے، یہ تینوں حالتوں میں ایسے ہی رہیں گے، اور اللذانی جو تثنیہ کے واسطے ہیں یہ معرب ہے۔ اب مثال اگر بنائیں گے تو اس طرح ہو جائے گی کہ جاء الذی، تو الذی کی مثال ہو گئی۔ اگر تثنیہ کی بنانا ہے تو ایسے ہوگا جاء اللذانی فازا فی الامتحان،
جملہ اسمیہ کی مثال اس طرح ہوگی جا اللذانی ابوہما عالم، ابوہما عالم۔ جمع کی مثال اس طرح بن جائے گی جا الذین فازو فی الامتحان۔ جملہ اسمیہ کی مثال اس طرح ہو جائے گی جا الذین ابوہم عالم، ابوہم عالم۔ اسم موصول مؤنث کے لیے یہ الفاظ ہیں اللتی واحد مؤنث کے لیے، اللتانی اللتینی تثنیہ مؤنث کے لیے، اللتانی یہ حالت رفع میں ہوگا اور حالت نصب اور جر میں اللتینی ہوگا۔ یہ اللتان تثنیہ ہے، یہ معرب ہے، مبنی نہیں ہے۔ اللاتی اللائی یہ جمع مؤنث کے لیے ہے، یہ جمع مؤنث کے لیے ہے۔ تو اللتی اور اللاتی اللائی یہ مبنی ہے، یہ تینوں حالتوں میں ایسے ہی رہیں گے، اور تثنیہ یہ معرب ہے، حالت رفع میں اللتانی ہوگا اور حالت نصب اور جر میں اللتینی ہوگا۔ مثال اس کی اس طرح بن جائے گی کہ جا التی فازت فی الامتحان، وہ آئی جو کامیاب ہوئی امتحان میں۔ جملہ اسمیہ کی مثال اس طرح ہوگی جاءت التی ابوہا عالم۔ تثنیہ کی مثال اس طرح ہو جائے گی جاءت اللتانی فازتا فی الامتحان۔ اور ایسے ہی جملہ اسمیہ کی مثال اس طرح ہوگی جاءت اللتانی ابوہما عالم۔ اور جمع کی مثال اس طرح ہو جائے گی جاءت اللاتی فزن فی الامتحان۔ جملہ اسمیہ صلہ کی مثال اس طرح ہو جائے گی جاءت اللاتی ابوہن عالم۔ تو یہ جملہ اسماء موصولہ کی مثالیں ہوں گی۔ ما بھی اسم موصول کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، اس کو بولتے ہیں ما موصولہ۔ یہ ما چیزوں کے لیے آتا ہے، جیسے مثال ہے ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق، یہ قرآن کریم کی آیت ہے۔ ما عندکم جو چیزیں، جو نعمتیں، عندکم تمہارے پاس ہیں، ینفد وہ ختم ہو جائیں گی، جو چیزیں بھی تمہارے پاس ہیں، جو نعمتیں بھی تمہارے پاس ہیں وہ ختم ہو جائیں گی۔ وما عند اللہ باق اور جو اللہ کے پاس ہیں وہ باقی رہے گی۔ تو یہ ما موصولہ ہے جو کہ معنی میں ہے، اس میں موصول کے معنی میں ہے۔ اور ایسے ہی من موصولہ ہوتا ہے، من بھی اس میں موصول کے معنی میں ہوتا ہے اور یہ لوگوں کے لیے ہوتا ہے۔ جیسے قرآن کریم کی آیت ہے من جاء بالحسنتی فلہ خیر منہا، جو جاء آئے بالحسنتی نیکی کے ساتھ، جو نیکی لے کر کے آئے، فلہ خیر منہا تو یہ اس کے لیے اس سے بہتر ہوگا، تو یہ نیکی اس سے بہتر ہوگا اس کے لیے۔ تو من یہ اس میں موصول کے معنی میں ہے، تو ما موصولہ بھی ہوتا ہے اور من موصولہ بھی ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہے این اور ایتن، یہ این اور ایتن بھی اس میں موصول کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، لیکن یہ مبنی نہیں ہے بلکہ معرب ہے، معرب ہیں اور لازم الاضافت ہے، یعنی بغیر اضافت کے استعمال نہیں ہوتے۔ یہ این اور ایتن مضاف ہوتے ہیں اور اس کے بعد کوئی مضاف الیہ ہوتا ہے۔ مضاف الیہ مذکر کے لیے این کا استعمال ہوتا ہے، اور مضاف الیہ مضاف الیہ مؤنث ہو تو اس کے لیے این بھی استعمال ہوتا ہے اور ایتن بھی استعمال ہوتا ہے۔ جیسے ایو کتاب فی یدیکا، کون سی کتاب آپ کے ہاتھ میں ہے، تو ایو مضاف کتاب مضاف الیہ، یہ دونوں مل کر کے اس میں موصول، کون سی کتاب آپ کے ہاتھ میں ہے۔ ایتو طاولتن، یہ ایتو مضاف اور طاولتن مضاف الیہ، طاولتن مضاف الیہ، کون سا میز رخیصتن سستا ہے۔ اور میں یہ بولا کہ مضاف الیہ مؤنث ہو تو این بھی استعمال ہوتا ہے اور ایتن بھی ہوتا ہے، تو یہ ایتن کی مثال ہے۔ اور قرآن کریم کی آیت ہے بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، یہ مضاف الیہ ارضن مؤنث ہے، مؤنث سمائی ہے، لیکن اس کے لیے ایتن کے بجائے این استعمال ہوا ہے۔ تو یاد یہ رکھنا ہے کہ مضاف الیہ مذکر کے لیے این استعمال ہوتا ہے
اور مضاف الیہ اگر مؤنث ہو تو ایون بھی استعمال ہوتا ہے اور ایتن بھی استعمال ہوتا ہے اسم موصول کے معنی میں۔ اس کے بعد ہے الف لام۔ الف لام جو اسم فاعل یا اسم مفعول میں ہوتا ہے وہ بھی اسم موصول کے معنی میں ہوتا ہے۔ اسم فاعل کے شروع میں جو الف لام ہوتا ہے اور ایسے ہی اسم مفعول کے شروع میں جو الف لام ہوتا ہے وہ اسم مفعول کے معنی میں، وہ اسم موصول کے معنی میں ہوتا ہے۔ جیسے جاءنی میرے پاس آئے، الکاتب دراسہ وہ آدمی کے جس نے اپنے سبق کو لکھا، کہ جو لکھنے والا ہے اپنے سبق کو۔ یہ کاتب اسم فاعل ہے، اس کے شروع میں الف لام ہے، تو یہ الف لام الذی اسم موصول کے معنی میں ہوتا ہے۔ جاءنی الکاتب درسہ اس کا مطلب کیا ہو جائے گا؟ جاءنی الکاتب، جاءنی الذی کتب درسہ، الذی کتب، الکاتب کا معنی کیا ہو جائے گا؟ الذی کتب۔ اور ایسے ہی اسم مفعول کے شروع میں جو الف لام ہوتا ہے وہ بھی اسم موصول الذی کے معنی میں ہوتا ہے۔ جیسے جاءنی میرے پاس آئے، المکتوب اسمہ وہ کہ جس کا نام لکھا جا چکا ہے، تو المکتوب اسم مفعول ہے، اس کے شروع میں جو الف لام ہے تو یہ الذی کے معنی میں ہوتا ہے، تو اس کا مطلب کیا ہو جائے گا؟ المکتوب اسمہ کا جاءنی الذی کتب اسمہ کہ میرے پاس آئے وہ کہ جن کا نام لکھا جا چکا۔ یہ ہے اسماء موصولہ۔ اسماء موصولہ کے سبق کو اچھی طرح یاد کیجئے، پھر ملتے ہیں اگلے سبق میں۔ السلام علیکم۔